اہل ایمان و اسلام میں فرمایا یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی، اور تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت ایک امت کو بھیجے گا اور اس پر یہ کرم اور احسان فرمائے گا کہ اس امت کا کوئی امتی ایک نیکی کرے گا تو اللہ رب العزت اس ایک نیکی کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں شمار فرمائے گا۔ اگر اس امت کا کوئی آدمی ایک گناہ کرے گا تو ایک گناہ کا بدلہ اسی کے مطابق عذاب دیا جائے گا۔ جب یہ مژدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات میں پڑھا تو خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، پروردگار یہ کیا ہی خوش نصیب امت ہے، کیا ہی خوش بخت امت ہے کہ جس کے اوپر تو نے اتنا انعام و اکرام فرمایا ہے کہ اگر ایک نیکی کرے تو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دے گا، اگر ایک گناہ کرے تو گناہ کا بدلہ صرف ایک ہی دے گا۔ اے پروردگار اس امت کو تو مجھے عطا فرما، اس امت کی جانب تو مجھے نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرما۔ تو خالق کائنات نے فرمایا کہ اے میرے کریم اس امت کو میں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھا کر رکھا ہے۔ یہ ان کی امت ہے جو اخیر زمانے میں آئے گی، لیکن تمام امتوں کی سرداری انہیں عطا کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کا یہ احسان امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ معزز سامعین محترم، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں، آج افق مشرق سے طلوع ہونے والا سورج زمین و آسمان، شجر و حجر، ہر چیز، فضائیں، توحید و رسالت کو ماننے والے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے، رسول پاک علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرنے والوں کو عید سعید کی مبارکباد پیش کر رہی ہے۔ تو میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں سب سے پہلے عید الفطر، عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس عید کو ہمارے لیے صحیح معنوں میں عید بنا دے۔ لفظ عید قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے۔ عید کے معنی لوٹنے کے آتے ہیں۔ عربی زبان کا لفظ ہے عاد یعود عودن، اس کے معنی ہیں لوٹ کر آنا۔ تو بزرگان دین نے فرمایا عید کو عید اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندے اللہ رب العزت کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کے فرائض کو مکمل کر کے سنت رسول کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، اسی لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے جب فرض روزے اللہ رب العزت نے ان پر فرض کیے، ان کی تکمیل کے بعد سنت رسول 6 شوال کے روزوں کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ اسی طرح ذی الحجہ میں جب ارکان حج سے فراغت حاصل ہو جاتی ہے، صفا مروہ کی سعید، عرفات میں وقوف اور اپنے تمام چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو زیارت مصطفیٰ کی جانب وہ لوٹتے ہیں، اسی لیے اسے عید کہا جاتا ہے۔ اسلامی شریعت میں عید ماہ شوال کی پہلی تاریخ اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر کرم فرماتا ہے، شفقت و مہربانی کی نگاہ ان پہ ڈالتا ہے، اور فرشتوں سے حکم فرماتا ہے کہ فرشتوں دنیا کے کونے کونے، چپے چپے، گلی کوچے، شہر، گاؤں گاؤں میں پھیل جاؤ، جہاں جہاں پر توحید اور رسالت کے فرشتہ اپنے روزوں کو مکمل کر کے میری بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے آئیں گے تو تم انہیں مبارکباد پیش کرو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی اجرت
اور اس کی جزا کیا دینی چاہیے جس نے تمام مہینہ مزدوری کی ہے۔ تو فرشتے خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار اس مزدور کو پوری اجرت دینی چاہیے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہو، میری عزت و جلال کی قسم، میرے بندوں نے تمام مہینہ ماہ رمضان کے روزے صرف اور صرف مجھے راضی کرنے کے لیے انہوں نے رہے، میری خاطر دن میں بھوکے پیاسے رہے، رات میں اپنے قدموں کو وہ نماز تراویح میں، کبھی تہجد میں، کبھی تلاوت قرآن میں مصروف رہے، صرف اور صرف مجھے راضی کرنے کے لیے رہے۔ آج وہ عیدگاہ سے اپنے گھروں کو جانے سے پہلے میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، ان کے سابقہ تمام گناہوں کو میں نے مٹا دیا ہے۔ تم گواہ رہو کل قیامت کے دن میرے ان بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے میں جنت میں داخل کروں گا۔ ایک کان میں تیری اذان ہو چکی ہے اور دوسرے کان میں اقامت ہو چکی ہے، بس تیری زندگی اور موت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ 5 وقتہ نمازوں میں مؤذن مسجد کی صداؤں سے اذان دیتا ہے، جب جماعت کا وقت ہوتا ہے تو اقامت کہی جاتی ہے، تو جیسے ہی اقامت ہوئی امام اللہ اکبر کے ساتھ رکعت باندھ دیتا ہے۔ اسی طرح بندے مومن کی ولادت کے وقت اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ بندے تو پیدا تو ہوا ہے، تیرا جینا اور مرنا خدا کے لیے ہو، بس تیری زندگی اور موت کے درمیان اتنا وقفہ ہے کہ اب تیری زندگی کی اذان بھی ہو چکی ہے، اب تیری زندگی کی اقامت بھی ہو چکی ہے، بس امام کے آنے کے بعد اللہ اکبر کا انتظار ہے۔ بس اپنی زندگی اور موت کو اتنا یاد رکھ، کس کی موت کب آنے والی ہے معلوم نہیں ہے۔ عید ایک منانا ہے، عید کی ایک خوشی حاصل کرنا ہے اور ایک عید کی خوشی بانٹنا ہے۔ خوشی تو سب حاصل کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عید منانا ہے اور ایک عید خوش ہو کر دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے۔ عید منانے اور عید بانٹنے کا فلسفہ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کرام کے اسوہ حیات سے ہمیں ملتا ہے کہ اپنے آپ کو نئے لباس پہننے نا یہ کوئی عید نہیں ہے، عمدہ قسم کے کھانے کھا لینا یہ عید نہیں ہے۔ حقیقی عید تو وہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، حقیقی عید تو وہ ہے کہ ننگوں کو کپڑے پہنایا جائے، حقیقی عید تو وہ ہے کہ غمزدوں کے غم گساری کی جائے، بے سہاروں کا سہارا بنا جائے۔ حقیقی عید اسلام کا پیغام یہی ہے۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے کا قریب کا واقعہ ہے، عید الفطر ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام عیدگاہ کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، حضرت بلال حبشی اللہ کے رسول کا عصا تھامے ہوئے ہیں، خالق کائنات کے وہ حبیب سرور کونین صحابہ کرام کے جھرمٹ میں عیدگاہ کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں۔ دیکھا کہ راستے میں بچے کھیل رہے ہیں، کوئی اپنے مگن میں مست ہے، ایک طرف بچے کھیل رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ کونے میں بیٹھ کر زار و قطار رو رہا ہے۔ رحمت للعالمین کی نگاہ شفقت جب اس بچے پر پڑی تو آپ بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، غمزدگی کے عالم میں اس بچے کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا کہ بیٹے تمام بچے تو خوشیاں منا رہے ہیں، نئے لباس پہنے ہوئے ہیں، وہ کھیل و کود میں مصروف ہیں، عیدگاہ کی جانب جا رہے ہیں، تجھے کیا ہو گیا ہے بتا کہ تو پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا ہے اور تو رو رہا ہے؟ تو وہ بچہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو پہچانتا نہیں تھا، خالق کائنات کے وہ سرور کائنات کو پہچانتا نہیں تھا۔ اس نے عرض کیا کہ اے شخص، میں بھی ایسا بدنصیب آدمی ہوں کہ میرے باپ کا دنیا سے وصال ہو چکا ہے۔ چند دنوں پہلے میرے والد ایک غزوے میں شریک ہوئے تھے، ایک جنگ میں گئے تھے، اللہ کے دین کو بلند کرنے کی خاطر اپنی جان کو انہوں نے قربان کر دیا۔ ان کے میرے والد کی شہادت کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کر لی اور اپنے میرے باپ کی تمام جائیداد پر قابض ہو گئی۔ میرا دوسرا جو سوتیلا باپ تھا اس نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میں بے یار و مددگار ہو گیا، نہ میرے کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کھلانے والا ہے، نہ کوئی پہنانے والا ہے۔ کاش آج میرا باپ زندہ ہوتا تو میرا عالم بھی ان بچوں کی طرح ہوتا، میں نئے لباس پہنتا، عیدگاہ کو جاتا، ان کی طرح کھانے کھاتا، لیکن میں یتیم ہو گیا ہوں، میرے والد کا سایہ میرے سر سے اڑ گیا ہے۔ جب اس بچے کے الفاظ مکمل ہوئے تو سرور دو جہاں کے آنکھوں سے اشک روانہ ہو گئے، آپ کا دل بے قرار ہو گیا۔ وہ رحمت للعالمین جس کو ساری کائنات کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ آپ نے دست شفقت اس کے سر پر پھیرا اور کہا کہ بیٹے رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تو اس بات سے راضی ہو کہ تیرا باپ
محمد الرسول اللہ ہو؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ تیری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہو؟ کیا تو اس بات سے راضی ہے کہ تیرا چچا علی ہو، تیری بہن فاطمہ ہو، تیرے بہن حسن و حسین ہو؟ اس بچے نے سمجھ گیا کہ یہ رسول پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے اسے اپنے گلے سے چمٹا لیا۔ عیدگاہ کو جا رہے تھے، واپس تشریف لائے۔ گھر کو آنے کے بعد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ اپنے تمام کام چھوڑو، اس بچے کو نہلا دھلا کر حسین کے کپڑے نکال کے اس بچے کو پہناؤ۔ خالق کائنات کے وہ حبیب پیغام دے رہے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا پہنانا، یہی عید ہے۔ جب اس بچے کو نئے کپڑے پہنائے گئے، وہ شان و شوکت کے ساتھ اللہ کے حبیب کے دستے مبارک کو پکڑ عیدگاہ کی طرف جا رہا ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ وہی بچہ ہے ابھی کچھ دیر پہلے سڑک کے کنارے بیٹھ کر رو رہا تھا، اب عمدہ قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں میں عمدہ قسم کی چیزیں ہیں، ایسی خوشی کہاں سے آ گئی؟ بچوں نے پوچھا کہ تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو ابھی تو زار و قطار رو رہا تھا، تیرا کوئی نہیں تھا۔ بچے نے جواب دیا کہ یقیناً میرا کوئی نہیں تھا، لیکن اس بے سہاروں کے سہارا نے میرے ساتھ دستگیری کا معاملہ کیا، یہ میرے والد بن گئے ہیں، اور حسن حسین میرے بھائی ہیں، اور فاطمہ میری بہن ہے، اور علی میرے چچا ہیں۔ مجھ سے زیادہ خوش نصیب لڑکا دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونظيرا بين يدي الساعة ہماری مغفرت اور بخشش کا پروانہ ہمیں عطا فرما دے مولا، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے مولا، ہمارے پاس شیطان کے شر سے بچنے کی قوت و طاقت نہیں ہو رہا تو ہمیں قوت و طاقت عطا فرما مولا، ہم تمام کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسد سے بچا، کاہنوں کے کوہن سے بچا، جادوگروں کے جادو سے بچا مولا، تمام مسلمانوں کے جا رہے مولا، مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کی ظالموں سے حفاظت فرما مولا، ظالموں کو نیست و نابود فرما دے، ظالموں کو برباد فرما دے مولا، دنیا کے مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما مولا۔ آج کے دن تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں مولا، ہم تیری بارگاہ کے فقیر ہیں مولا، تو غنی ہے مولا، ہمارے دامنوں کو تو بھر دے مولا، ہم تیری بارگاہ میں تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں مولا، تجھے تیری رحمت کا واسطہ مولا، ہماری گناہوں کو معاف فرما دے مولا، عالم اسلام